وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ مراج صاحب، آپ نے ایمان تازہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فہم و فراست میں اضافہ کرے، ایمان میں مضبوطی لائے، اور بڑی اچھے انداز سے آپ نے ان کو احساس دلایا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ پی ایچ ڈی چلنے والی نہیں ہے۔ دیکھیے، ایم فل بھی آئے، پی ایچ ڈی بھی آئے، بڑے بڑے ڈگری ہولڈر بھی آئے، اور فاضل دینی علومیہ کر کے آئے مقابلہ کرنے کے لیے ایمان کا۔ پتہ نہیں گوگل سے کیا یا یوٹیوب سے کیا، جدھر سے، لیکن ڈگری کی آڑ میں آئے کہ دیکھو یہ حضرت صاحب ہیں، کسی کی نہیں چلی ہے۔ آج بھی ایک جگہ میری گفتگو ہوئی، ماشاءاللہ بڑی مثبت انہوں نے اچھا اس کا دیا۔ میں نے کہا دیکھو، یہ ایک کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب کسی ہندو کو، سکھ کو، یا کوئی بھی دہریہ ہے، غیر مسلم ہے، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو میں کیا کہوں؟ آپ کہیں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ پڑھتا ہے، پھر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بتاؤ آگے سے اگر آپ کہیں کہ پتہ تو مجھے بھی کوئی نہیں، تو بتاؤ وہ کیا اس کے اوپر گزرے گی؟ اور یا ایک ہندو ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ جب جانے لگے تو آپ کہیں میں کدھر جا رہا ہوں؟ کہ میں ذرا وہ مندر جا رہا ہوں۔ تو آپ کہیں کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ پھر کلمہ پڑھا ہے تو اب مندر کی چھٹی، اب مندر نہیں جا سکتے ہو، نہ کسی مورتی کے سامنے جھک سکتے ہو، نہ کسی کو بجرنگ بلی کو پکار سکتے ہو، کیونکہ کلمہ جو تم نے پڑھ لیا، اللہ جو کہہ دیا، اللہ کا مطلب ختم، خلاص، کوئی نہیں ہے معبود، کوئی پکارے جانے کے جب لائق نہیں ہے تو یا علی مدد کی کہاں گنجائش ہے، یا رسول مدد کی۔ جب کوئی نظر و نیاز کے لائق ہی نہیں ہے تو پھر 11ویں 12ویں کا کیا بنے گا؟ 10 برہم کی سبیل کا کیا بنے گا؟ جب کوئی واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے تو پھر ان دعاؤں کی کیا حیثیت ہے کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، پنجدن پاک کے صدقے، فلاں کے صدقے، بابا جی کے صدقے۔ تو بتاؤ، جب لا کہہ دیا، اسی کے اوپر تو لا چلایا تھا۔ جب لا کہہ دیا تو پھر اس کے بعد یہ کہو کہ نبیوں کو سجدے، رکوع، ان کی جھکنا ان کے سامنے، تو پھر لا کیوں کہا تھا؟ لا اصل میں تم نے لا کے اوپر پھر لا چلایا ہے، تب یہ تمہارا شرک آگے آیا ہے۔ تو اس طریقے سے ذرا سا غور کرے انسان سمجھ سکتا ہے کہ جب یہ ایمان عقیدے کی بات جب بالکل صاف ہو گئی تو جو بد عقیدہ گزرے ان کے ساتھ تمہارا تعلق کیوں ہے؟ اصل میں ان کو شرک کے ساتھ تعلق ہے، ان کو بغض ہے اللہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ ان کو بغض ہے۔ اور جب بھی توحید بیان کی جائے طاغوت کے پجاری یہ حرکت میں آ جاتے ہیں۔ اور بڑی سادہ سی بیان کی اللہ تعالیٰ نے نشانی ان مشرکوں کی، کافروں کی، کہ بس ان کے سامنے صرف اللہ کا ذکر کرو اور اللہ اکیلے کا ذکر کرو، ویسے اللہ کا ذکر کرو، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کے سامنے کہو اللہ داتا ہے، اللہ دستگیر ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا، کہیں گے بالکل صحیح کہہ رہے ہو، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ بچے دیتا ہے، اللہ بچیاں دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، نظر و نیاز صرف اللہ کی ہونی چاہیے، یقین کرو، اس طرح جو مرضی بیان کرتے رہو، خوش ہوں گے، جھوم جھوم کے کہیں گے ماشاءاللہ بھائی کیا زبردست۔ لیکن جیسا کہو کہ باٹی والا داتا نہیں ہے، عبد القادر جیلانی کچھ بھی نہیں کر سکتا، محی الدین چشتی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ واسطے وسیلے شرک ہے، کفر ہے، بے دینی ہے، جو جتنے یہ اس راستے پر چلے ہیں، چاہے صوفی ہوں، چاہے اعلیٰ حضرت ہوں، چاہے ابو اللہ ہوں، یہ جتنے بھی شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہو، محی الدین چشتی ہوں، یہ سارے کفر و شرک کے اندر مرے ہیں۔ ان کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ تم آگ کے راستے کے اوپر جا رہے ہو، تباہی کے راستے پر جا رہے ہو۔ اسی طرح جمہوریت کا راستہ تباہی کا راستہ ہے، ذلت کا راستہ ہے۔ تو اس کے بعد ایسی ان کے ماتھے کے اوپر شکن پڑتی ہے، اور اس کے بعد پلٹتے ہیں ناگ کی طرح، بھوکے بھیڑیے کی طرح جھپٹتے ہیں، ایسے جس طرح اور دائی کو کھا جائیں گے، اپنی آنکھوں سے کھا جائیں گے، اس طریقے سے۔ تو ایسے موقع کے اوپر مالک نے جواب دیا ہے کہ ان کو ذرا جواب دیجئے، ایک اور آگ بھی ہے۔ آج اگر آگ لگ گئی ہے پیٹوں کے اندر، سینوں کے اندر آگ لگ گئی ہے توحید کی بات سن کے، رد شرک اور تمہارے اکابرین کی جب کھال اتاری جا رہی ہے تو تمہیں آگ لگ گئی ہے، ایک اور آگ بھی ہے، اس کا نام النار ہے، النار، جس کے اندر تمہیں جانا پڑے گا۔ مالک فرماتا بتا دو ان کو، اگر آج آگ لگی ہے تو ایک آگ آگے بھی ہے، اس کے اندر تمہیں جانا پڑے گا اپنے اکابرین کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں سمیت، تم اپنے ان مورتیوں، مندروں اور مزاروں سمیت جہنم کی آگ کا ایندھن بنو گے۔ تو اس وقت کیا ہوگی؟ وہاں ایک دوسرے پر لانتے بھیجو، واپس نہیں آ سکو گے۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے، اپنی ڈگریوں سمیت، جتنی بھی ڈگریاں تمہاری مدرسوں سمیت، بریلیت سمیت، دیوبندیت سمیت، اہل حدیثیت اور صوفیوں کے سمیت جہنم کے آگ کا ایندھن بنو گے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون،
کہ تم بالکل جہنم کا ایندھن بنو گے، جن جن لوگوں نے تمہیں اس راستے کے اوپر چلایا سارے جاؤ گے۔ دیکھیے ادیب بن آتم تائی جب ایمان لائے، اہل کتاب کے علماء میں سے تھے، بڑے عالم دین تھے یہ، تو جب ایمان لائے تو قرآن جب انہوں نے سنا اور اس کے بعد ایک آیت جب ان کے سامنے ایسی آئی تو بالکل حیران ہو گئے، اور آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ آیت ایسی ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اہل کتاب نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا، اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، تو ہم نے تو کبھی ان کو رب نہیں بنایا۔ یا رسول اللہ، اس آیت کا مطلب نہیں سمجھ آ رہا، یہ کھٹکی ہے یعنی کھٹکتی ہے یعنی نہیں سمجھ آ رہی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف فرمائی کہ ادی کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کی کتاب حلال قرار دے کسی چیز کو اور تمہارے علماء حرام قرار دیں، یا اللہ کی کتاب حرام قرار دے اور تمہارے علماء اور مشائخ اس کو حلال قرار دیں، تو کس کی بات مانتے تھے؟ فتویٰ کس کا چلتا تھا؟ تو ان کا فتویٰ تو علماء کی بات ہم مانتے تھے، انہی کا چلتا۔ فرمایا یہی رب ماننا ہے، یہ رب ماننا ہے، اللہ جو کہہ رہا ہے یہ رب مانے، یہ ہے۔ تو بالکل آج پوری طرح ان مولویوں اور پیروں کو انہوں نے رب بنا لیا، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کھڑا کر دیا انہوں نے۔ اللہ کی کتاب کہے کہ یہ انسان سارے آدم کی اولاد ہیں اور انسانوں ہی میں سے جس کو چاہے نبی بنایا ہے، پھر انبیاء کے درجے ہیں، کتابیں اتاری۔ کہتے ہیں نہیں بھائی، انبیاء کو انسان کہتے ہو، بشر کہتے ہو؟ وہ تو اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، وہ تو کوئی کہتا ہے بیٹے ہیں، کوئی کہتا ہے ذات کے ٹکڑے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیچھے کر دیا، اپنے اکابرین کو آگے کر دیا۔ اسی طرح پکاروں کا مسئلہ ہے، کہو کہ پہلے صفحے سے اس پکار کا رد ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکاریں، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا ابراہیم کسنی، یا حبل بابا، لات بابا، منات بابا، ود سوا، یا اس یا اور نہ کر، ان سب کی رد ہے یہ پکاریں۔ حیران ہو کے انگلی منہ میں دبائیں گے، اچھا ہمارے اعلیٰ حضرت نہیں جانتے تھے، خادم حسین رضوی نہیں جانتے تھے، طاہر القادری نہیں جانتے ہیں، تم زیادہ جان گئے ہو۔ تو اس طرح اپنے اکابرین کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ اور اسی طرح واسطے وسیلے کے شرک میں، نظر و نیاز کے شرک میں، حتیٰ کہ یہ رکوع اور سجدے کے شرک میں جب کہو، پورا قرآن کہتا ہے، پورا قرآن کہتا ہے کہ سارے انبیاء اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، اور خاص کر نام لے کے انبیاء کا اور پھر یعقوب علیہ السلام کا، اور کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جب ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں آئیں تو یہ دلام سے سجدے میں گرتے تھے۔ جب اس طرح بات کہی تو محمد حنیف راستے میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نہیں میری تفسیر پڑھو، یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے۔ تو اس طرح یہ انہوں نے اللہ کے دین کو بدلی کر دیا، توحید کو شرک کے اندر بدلی کر دیا، اور توحید کا اور ایمان کا اس طرح انہوں نے مذاق اڑایا۔ بہرحال اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ جو مر گئے شرک کے اوپر وہ تو گئے، فارغ ہو گئے، کبھی واپس نہیں آ سکیں گے۔ کتنی انہوں نے تبلیغیں بھی کی، حافظ قرآن بھی تھے، مجاہد بھی کتنے گزرے، جہاد کرنے والے، لیکن عقیدے کے اندر خرابی، تہجد گزار، روزے دار، اور جو بچ گئے ہیں ان کے لیے بہرحال ایک موقع ہے، اگر اللہ ان کو توفیق دے تو یہ توبہ کر لیں، مالک پچھلے سارے گناہ ان کے معاف کر دے گا، اور آئندہ اللہ بچائے، اور فرقہ پرستی سے اللہ بچائے، شرک سے، کفر سے، منافقت سے، اور سب سے بڑی بات کہ ریاکاری سے مالک دکھاوے سے بچائے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔